یہاں پر اسلام کا مشہور غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا، اور جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یہ جگہ ہے۔ اس غزوہ کی کیا خصوصیات ہیں اس جگہ کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ ابو سفیان قریش کے سارے لشکر کو لے کر سب لوگوں کو، مشرکین کے جو قبائل تھے ان کو اس نے جمع کیا کہ بدر کا بدلہ لینا ہے۔ ابو سفیان نے مدینہ کے اندر بھی جو یہاں کے لوگ تھے، قبائل تھے یہودیوں کے، ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو شریک کیا، اور ایک بڑا جمع غفیر 10,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ کے اوپر ابو سفیان حملہ آور ہوا۔ اس وقت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ فتح مکہ پر اسلام قبول کرتے ہیں وہ۔ تو ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوا، اور اس کے ساتھ مدینہ کے اندر جو رہنے والے یہودی تھے ان کی مدد بھی شامل تھی۔ اسی طرح مشرکین کے بڑے بڑے قبائل قریش کے وہ حصہ تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کو یہ بھی کہا جاتا ہے غزوہ خندق۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے، ان الجنت لتشتاق الی ثلاثۃ، جنت 3 لوگوں کی طرف ان کی مشتاق ہے، ان کی طلبگار ہے۔ کون کون سے ہیں؟ فرمایا کہ علی و عمار و سلمان، علی ہے، عمار ہیں، اور سلمان ہیں۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم سے ہیں، اہل البیت سے ہیں، اہل البیت ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلمان نے کہا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہمارے ہاں فارس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا پسند کیا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو، اور اس طرح سے خندق یہاں پہ کھودی گئی۔ غزوہ خندق کے ہیرو کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے ہر تمام غزوات کے ہیرو وہ امام علی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ کسی جنگ میں آپ فرار نہیں ہوئے، آپ کبھی کسی جنگ میں واپس نہیں پلٹے ہیں، غیر فرار، آپ کرار ہیں، آگے بڑھ کے حملہ کرنے والے ہیں۔ امام علی علیہ السلام جس طرح تمام جنگوں کے ہیرو ہیں، اسی طرح غزوہ خندق کے بھی آپ ہی ہیرو ہیں۔ آپ نے مشہور شہ سوار عمر ابن ود اس کو قتل کیا اس جنگ کے اندر، اور اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ اس نے خندق پھلانگی تھی، لیکن جب ان سب نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے وہ مشہور پہلوان کو قتل کر دیا، مار دیا اسے، تو ہم کیا ہیں ان کے سامنے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قریش مکہ کے اوپر عذاب بھی آیا۔ غزوہ احزاب کے اندر ایک بڑا لشکر لے کر جب وہ آئے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ مسلمان اب ہم کیا کریں گے، یعنی قرآن مجید نے سورہ احزاب کے اندر آپ پڑھیں گے تو ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ دل جو ہے وہ حلق تک آ گیا، یعنی پریشانی کے اندر دھڑک رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دلوں کی دھڑکن وہ یعنی بڑھ گئی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے اس بے چینی کو دیکھ کر ایک آندھی بھیجی کہ جس سے ان کے خیمے وہ جو ہے وہ بکھر گئے، اور اسی طرح ان کی جو ہانڈیاں تھیں وہ الٹ ہو گئیں، اور اس طرح قریش جو ہے وہ ناکام ہو گئے، وہ چلے گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے مومنین کے ساتھ، مومنین کے لیے غزوہ خندق میں نازل ہوئی یہ مقام ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ اسلام کے اندر اس سے یہ معلوم ہوا کہ خندق، چونکہ اسلام کے اندر اس چیز کا رواج نہیں تھا، یعنی یہ باہر سے لیا گیا، دوسری قوم سے ایک جنگ کے اندر طریقہ لیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا۔ تو اسلام کسی بھی طریقے کو جو اچھا ہو
جنگ کے اندر ہو یا دوسری ضروریات کے اندر ہو دوسری اقوام سے لینے کو ناپسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی طریقہ کسی قوم کا ہو وہ تشبہ بالقوم کے اندر ہوگا، وہ حرام ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو خذ ما صفا ودع ما قدر، ہر اچھی چیز کو لو اور بری چیز کو چھوڑ دو۔ حضرت سلمان فارسی نے جو مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قوم کی چیز کو اپنایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ شدت کرتے ہیں کہ دوسری قوم کی چیزوں کو نہیں لینا ہے، اس کو اپنانا نہیں ہے اور وہ حرام ہے، وہ شرک ہے، بدعت ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کی سوچ کے لیے نہیں آیا کہ آپ دوسری قوم کے ساتھ اس کی کوئی کلچر نہیں اپنا سکتے یا اس کو کوئی طریقہ نہیں اپنا سکتے یا اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں جو مذہبی لوگوں نے شدت بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے پہلے تو اتنی شدت بنائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی انگلش پڑھتا تو اس کو اوپر انگریزی ہونے کا فتویٰ، اور اگر پینٹ شرٹ پہنا تو اس کے اوپر اس طرح کے فتوے لگائے کہ جی تشبہ بالکفار ہے۔ تو یہ تخلف ذہنی کی علامت ہے، یعنی ذہنی پستی کی علامت ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ان مذہبی طبقات کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر بہت سارے ہمارے لیے سیرت کے اس واقعے سے نصائح اور عبرت ملتی ہیں ہمیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام دوسرے اقوام سے بھی جو ہے وہ استفادہ کرتا ہے اور اس کو منع نہیں قرار دیتا۔ اور بھی آپ غور کریں کہ کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اس کو ہر حال میں طلبگار ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اسلام کی فطرت کے اندر یہی رکھا گیا ہے کہ اسلام کو جتنا بھی جب مشکلیں آتی ہیں تب یہ ایک مومن کا جو ایمان ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر وہ کتنا یقین اور بھروسہ رکھتا ہے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی نا، تبھی فرشتے اتریں گے۔ آج مسلمانوں کی جو دنیا بھر کے اندر حالت ہے، ہم پہلے سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کی حالت نہیں بدل سکتے، ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ بھائی دنیا کے اندر ہمیشہ جو قوم جتنی زیادہ تباہی کے اندر جاتی ہے اس کے بعد اس کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی مایوسی سے نکلیں، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو استوار کریں، مضبوط بنائیں، قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی ساری جو ناکامیاں ہیں اس سے باہر کی طرف آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔